आखिरी लाइन सूरह तौबा की आयत नंबर 42 से अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अफ़ल्लाहु अन्का लिमा अज़िनता लहुम हत्ता यतबय्यना लकल्लज़ीना सदक़ू व तअलमल काज़िबीन ला यस्तअज़िनु कल्लज़ीना युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि अन युजाहिदू बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम वल्लाहु अलीमुम बिलमुत्तक़ीन इन्नमा यस्तअज़िनु कल्लज़ीना ला युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि वरुताबत क़ुलूबुहुम फहुम फी रैबिहिम यतरद्ददून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अफ़ल्लाहु अन्का लिमा अज़िनता लहुम हत्ता यतबय्यना लकल्लज़ीना सदक़ू व तअलमल काज़िबीन ला यस्तअज़िनुका अल्लज़ीना युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि अन युजाहिदू बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम वल्लाहु अलीमुम बिलमुत्तक़ीन इन्नमा यस्तअज़िनुका अल्लज़ीना ला युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि वर्ताबत क़ुलूबुहुम फहुम फी रैबिहिम यतरद्ददून। अफ़ल्लाहु अन्का, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने आपको माफ़ कर दिया। लिमा अज़िनता लहुम, आपने क्यों इजाज़त दी उनको। हत्ता यतबय्यना लकल्लज़ीना सदक़ू, हत्ता के वाज़े हो जाता, आप जान लेते उन लोगों को सदक़ू जो सच्चे हैं, व तअलमल काज़िबीन और जान लेते झूठों को भी। ला यस्तअज़िनुका अल्लज़ीना युमिनून बिल्लाह, नहीं इजाज़त तलब करते आपसे वो लोग जो ईमान लाए बिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर, वल यौमिल आखिरी और आखिरत पर, अन युजाहिदू बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम और वो जिहाद करते हैं अपने मालों के जरिए, अपनी जानों के जरिए। वल्लाहु अलीमुम बिलमुत्तक़ीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानने वाला है परहेज़गारों को, मुत्तक़ीन को। इन्नमा यस्तअज़िनुका अल्लज़ीना ला युमिनून, आपसे इजाज़त तलब करते हैं वो लोग जो नहीं ईमान लेकर आते बिल्लाहि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर, वल यौमिल आखिरी और आखिरत के दिन पर, वरताबत क़ुलूबुहुम और शक में पड़े हुए हैं उनके दिल, फहुम फी रैबिहिम यतरद्ददून और वो इसी शक के अंदर, इसी शक में ही मुतरद्दिद हैं। इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत भरे कलाम, मोहब्बत भरे अंदाज के अंदर कलाम फरमाया। फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने आपको माफ़ कर दिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی کہ جس کی وجہ سے، حالانکہ نبی تو معصوم عن الخطا ہوتا ہے. اللہ رب ال فرما رہے ہیں کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاقی کریمانہ ہے کہ جو منافقین تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر مختلف بہانے کرنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل ہیں اور بڑے اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے جیسے وہ اجازت عذر پیش کرتے رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اجازت دیتے رہے، اگرچہ وہ جھوٹے تھے، منافق تھے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، جیسے آپ نے کہا چلو ویسے ہی صحیح. لما زدت لهم، لیکن آپ نے اجازت کیوں دی؟ اگر آپ اجازت نہ دیتے تو پھر آپ کے اوپر واضح ہو جاتا. لَكَلَّذِينَ صَدَقُوا، سچے کون ہیں، وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ، اور جھوٹوں کو بھی جان لیتے. پر میں اگر آپ ان کو اجازت نہ بھی دیتے تو ان لوگوں نے جہاد میں پھر بھی نہیں جانا تھا، کیونکہ یہ تو منافقین تھے، ان کے آخرت کے اوپر ان کا یقین نہیں ہے، ان کے دلوں کے اندر پہلے ہی شک تھا، ورنہ انہوں نے جانا تب بھی نہیں تھا. لیکن اب ان کے پاس ایک جواب آ چکا ہے، سند آ چکی ہے کہ ہمیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، اس وجہ سے ہم نہیں گئے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ نے جو کر دیا کر دیا، اللہ رب العزت کو قبول ہے. لیکن اگر آپ ایسا نہ کرتے تو پھر آپ کے اوپر واضح ہو جاتا کہ یہ منافقین ہیں، یہ سچے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ مخلص ہیں اور یہ مخلص نہیں ہیں. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله، اگلا بھائی فرمایا کہ آپ سے اجازت طلب نہیں اجازت طلب کرتے وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ رب العزت پر. اب صحابہ کرام کی تعریف ہو رہی ہے، باللہ والیوم الآخر، اور آخرت کے اوپر ان کا ایمان ہے، پھر وہ جہاد کرتے ہیں اپنے مالوں کے ذریعے، اپنی جانوں کے ذریعے. واللہ علیم بالمتقین، پر میں اللہ رب العزت پرہیزگاروں کو جانتا ہے، اللہ کو معلوم ہے سچے کون ہیں جھوٹے کون ہیں. پر میں انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہماری فصلیں پکی ہوئی ہیں، ہمارے گھر میں کوئی ہے یا نہیں ہے. پر میں جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا تو انہوں نے سر تسلیم خم پھر نکل پڑے. اللہ کے نبی کے حکم کے سامنے نے کسی چیز کو نہیں دیکھا اور فرمایا آپ سے اجازت وہ لوگ طلب کرتے ہیں لا یؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان لے کر نہیں آتے، والیوم الآخر، آخرت کے اوپر بھی ان کا ایمان نہیں ہے. وارتابت قلوبہم، فرمایا ان کے دلوں کے اندر شک ہے. اب فرمایا جس طرح شک ایک ایسا مرض ہے جو روح کو کینسر کا مرض ہے، جس طرح انسان کے جسم کو کینسر کا مرض لگ جائے تو بہت مہلک ہے، اسی طرح اگر روح کو یہ شک کا مرض لگ جائے تو فرمایا یہ بھی بہت مہلک ہے، انسان کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے. اب فرمایا جب ایک انسان کا اللہ کی ذات کے اوپر ایمان نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے اوپر ایمان نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ وہاں جائیں گے تو مر جائیں گے، یہاں تو پتہ نہیں مرنے کے بعد قبر میں حساب و کتاب ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ کس نے دیکھا ہے قبر کا عذاب، کون بنا ہے، کس نے آ کر بتایا ہے. تو فرمایا اللہ رب العزت کی ذات بتا رہے ہیں کہ اگر برے اعمال کرو گے تو آخرت میں یہ عذاب بھگتنا پڑے گا. اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے اپنی آنکھوں سے دیکھا معراج کی رات جب اللہ رب العزت نے آپ کو اپنے جسد عالی کے ساتھ آسمانوں پہ بلایا، جنت دوزخ کی سیر کی، پھر وہاں دیکھا کہ جہنم میں لوگوں کو عذاب ہو رہا ہے اور جنت کے مناظر بھی دیکھے اور پھر سارے آ کر لوگوں تک پہنچائے. تو فرمایا اگر انسان کو پھر بھی یقین نہیں ہے، پھر بھی وہ شک کے اندر ہے، تو فرمایا پھر اس انسان کو اللہ کی ذات کے اوپر یقین نہیں ہے، اسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اوپر یقین نہیں ہے. اگر انسان اس آیت کو سامنے رکھ کر اپنی زندگیوں کے اندر انسان غور و فکر کرے تو انسان کو پتہ چلتا ہے. آج آپ کو کتنے لوگ ایسے کہنے کو ملیں گے کہ نماز پڑھنے کو دل تو بڑا کرتا ہے لیکن مصروفیات بہت زیادہ ہیں، بچوں کو اسکول میں چھوڑنا ہے، دفتری مصروفیات ہیں، بیوی بیمار ہے، گھر کے اندر فلاں پریشانی ہے، نماز پڑھنے کو دل تو کرتا ہے لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے. فرمایا ایسی مصروفیت جو آپ کو سجدہ کرنے سے روک دے، اللہ کے گھر کے اندر آنے سے روک دے، فرمایا یہ مصروفیت نہیں، اصل دل کے اندر اللہ کی ذات کا یقین نہیں ہے، دل کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا یقین نہیں ہے. ایک انسان کو پتا ہے میں نے مرنا ہے، مرنے کے بعد زندگی ختم نہیں ہوگی، ایک انتقال ہے، منتقل ہونا ہے، وہاں حساب و کتاب ہوگا، وہاں ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا. پھر وہ انسان کیسے اللہ کی ذات سے غافل ہو جاتا ہے، پھر کیسے انسان اللہ کی ذات کو بھول جاتا ہے، پھر کیسے وہ سارا دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو روندہ پھر رہا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کے لیے تیار کیوں نہیں. فرمایا اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان کا دل کے اندر اللہ کی ذات کا پورا یقین نہیں ہے. فرمایا جب پورا یقین آ جائے، اب میں بھی کہتا ہوں کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، یہ زبان کی باتیں ہیں، جب تک دل کے اندر بات نہیں اترے گی فرمایا اس وقت تک اعمال درست نہیں ہوں گے. اور فرمایا جب بات دل کے اندر اتر جاتی ہے
پھر انسان ہر قدم اٹھانے سے پہلے سوچتا ہے کہیں اللہ کی ذات ناراض نہ ہو جائے، کہیں یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف نہ ہو۔ فرمایا اصل بات یہ ہے کہ انہیں اللہ کی ذات کے اوپر یقین نہیں ہے، والیوم الآخر، آخرت کے اوپر بھی یقین نہیں ہے کہ مرنے کے بعد اٹھیں گے، حساب و کتاب ہوگا۔ فرمایا اس وجہ سے وارتابت قلوبہم، ان کے دلوں کے اندر شک ہے، فہم فی ریبہم یترددون، اور فرمایا وہ اس شک کے اندر بھی متردد ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کریں یا نہ کریں، بس آخرت کے اوپر یقین نہ ہونے کی وجہ سے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ٹکرا رہے ہیں۔ دعائیں اللہ رب العزت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق 100% زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔